دوستو TH انفو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے۔ دوستو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے مراد ایسا خودکار یا کمپیوٹرائز سسٹم ہے جو کہ ایک ایسا کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو عام طور پر کرنے کے لیے کسی انسان کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اس کو کرنے کے لیے انسانی آنکھ، آواز کو پہچاننے کی صلاحیت، انسانی ذہانت اور فیصلہ سازی وغیرہ جیسی قوتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ آئی فون کی سروس سری اس کی بہترین مثال ہے، جو کہ ایک خاتون کی آواز ہے اور آئی فون آپریٹ کرنے والوں کی مدد کرتی ہے مختلف قسم کی چیزوں کے لیے، مثلاً یہ میسج کسے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، گیلری میں کیسے جانا ہے۔ سیلف ڈرائیونگ کارز بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک بہترین مثال ہے۔ ٹیسلا کی سیلف ڈرائیونگ کاریں پہلے سے مارکیٹ میں موجود ہیں جو کہ ڈرائیونگ میں انسانوں کو مدد کرتی ہیں۔ گوگل کی میپ نیویگیشن اور آن لائن بینکنگ، یہ سب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کچھ مثالیں ہیں۔ دوستو یوٹیوب اور نیٹ فلکس جس طرح آپ کی اسکرین پر پہلے کی دیکھی ہوئی ویڈیوز کو پھر لے آتا ہے یا جو اس سے ملتی جلتی ویڈیوز آپ کو دکھاتا رہتا ہے، یہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کچھ مثالیں ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں کی گئی ریسرچ کے مطابق آنے والے چند سالوں میں تقریباً 47% جابس کی جگہ لے لے گی۔ یہ اس طرح ممکن ہوگا کہ ایسے جابس جن میں کوئی بہت خاص قسم کی مہارت کی ضرورت نہیں، صرف ایک عام انسان اس کو آسانی سے بغیر کسی تکنیکی مہارت کے پرفارم کر لیتا ہے، وہ جابس کمپیوٹرائز سسٹم خود سنبھال لیں گے، جیسے کہ ٹیلی فون آپریٹر، ٹرانسلیٹر، ڈیٹا انٹری آپریٹر، اسٹور پر کام کرنے والے سیلز مین اور کیشیئرز، ڈرائیورز، سیکیورٹی گارڈ، ڈلیوری مین وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سے ماہرین یونیورسٹی کی اس ریسرچ سے اتفاق نہیں کرتے اور وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی جاب ضائع نہیں ہوں گی، بلکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے متاثر ہونے والی نوکریوں کی جگہ اس سے زیادہ جابس پیدا ہوں گی۔ موبائل فون کی ٹیکنالوجی ہی کی مثال لے لیں۔ جب موبائل فون اسمارٹ فون کی صورت میں آج سے 15 سال قبل وجود میں آیا تو اس کے ساتھ ہی موبائل فون ایپلیکیشن ڈیولپرز اور اس کے ٹیکنیشینز کی ایک پوری کھیت میدان میں آ گئی اور نئی جابس پیدا ہوئیں۔ ماہرین یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جب یورپ اور امریکہ میں 19ویں صدی عیسوی میں انڈسٹریل انقلاب آیا تو ہاتھ سے کام کرنے والے بہت سے لوگوں کی جابس چلی گئی، لیکن آج یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس صنعتی انقلاب نے جتنی نوکریاں ختم کی تھی اس سے کئی گنا زیادہ جابس پیدا کی۔ مثلاً پہلے ایک فرد اکیلا بیٹھ کر اپنے ہاتھ سے جوتے بناتا تھا، تو جب جوتا بنانے کی مشین ایجاد ہوئی اور جوتے فیکٹریوں میں بننے لگے تو لاکھوں لوگوں کو ان جوتا بنانے والی فیکٹریوں سے روزگار میسر آیا، اور آج یقیناً ہم جانتے ہیں کہ جتنے لوگ جوتا بنانے والی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، اتنے لوگوں کا روزگار اس فیکٹری بننے سے پہلے نہیں تھا۔ ماہرین یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان نوکریوں کو مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتی۔ مطلب یہ کہ اگرچہ کوئی ایک کام آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی انسان کو اس کام کی رکھوالی پر، دیکھ بھال پر موجود ہونا ہی پڑے گا، اور ان کا خیال ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانوں کا کام پہلے سے آسان کر دے گی، خاص طور پر ایسے کام جو کہ ہمیشہ ایک ہی روٹین کے مطابق کیے جاتے ہیں۔ جہاں تک تو کسی ایک کام کو ایک ہی طریقے سے بار بار کیے جانے کا تعلق ہے، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آسانی سے کر لے گی، لیکن فرض کرے وہی ایک کام جو ہمیشہ ایک ہی طریقے سے کیا جاتا ہے، اگر اس کام کی وجہ سے بھی اس کا طریقہ تھوڑا تبدیل کرنا پڑے تو کمپیوٹر تو یہ نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس کو دیے گئے پروگرام کے مطابق ہی کام کرنا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ایسی صورتحال میں ایک انسان کا موجود ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ فرض کریں ایک ڈرائیور کے بغیر چلنے والا ٹرک لاہور سے موٹر وے کے ذریعے اسلام آباد جا رہا ہے۔
अब अगर मोटरवे पर कोई रुकावट नहीं है और रास्ता बिल्कुल साफ है, तब तो ये ट्रक आसानी से इस्लामाबाद पहुंच जाएगा बगैर किसी ड्राइवर के। लेकिन अगर किसी वजह से रास्ते में सड़क ब्लॉक है और थोड़ी देर के लिए ट्रक को मेन रूट से हटकर चलना पड़े, तो ये ट्रक बगैर ड्राइवर के नहीं कर पाएगा और वहाँ पर बेबस हो जाएगा। और ऐसा तो रास्ते में कभी कभार हो जाता है। इसलिए जाहिर है कोई भी ट्रक का मालिक अपना ट्रक और सामान बगैर किसी इंसान के कभी भी भेजना नहीं पसंद करेगा। जब उबर की सर्विस मुतारिफ हुई और याद रहे कि उबर बगैर ड्राइवर के गाड़ियां भी इस्तेमाल करती है, तो उबर के CEO के मुताबिक लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह आना जाना पहले से ज़्यादा कर दिया। मतलब ड्राइवर्स की मांग में भी गाड़ियों की मांग के मुताबिक इजाफा हो गया, क्योंकि उबर की वजह से अब सफ़र करना आसान था और सस्ता भी। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले वक्तों में क्या क्या तब्दीलियां लेकर आती है। तो दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।